بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز کے متعلقہ، شوگر کے متعلقہ، کہ شوگر جن مریضوں کو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو پورے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی آرگن کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس کا جو سب سے اچھا اور بہتر حال یہ ہے کہ وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھا جائے اور بر وقت اس کا علاج کروایا جائے اور اپنے معالج سے رابطے کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ یہ شوگر بعض اوقات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو اس کو سیٹل ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر والے مریض کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے اور وہ اس کو مینج کرتے ہیں، اس کو کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کی جو سب سے اچھی مثال ہے وہ ہمارے جو کرکٹر ہیں وسیم اکرم، ان کی ہے۔ وہ اس کے برانڈ امبیسڈر بھی ہیں اور ان کو شوگر بھی تھی، ابھی بھی ہے، لیکن انہوں نے بہت ایفرٹ کی، اس کو کنٹرول کیا اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل کرکٹر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ مجھے بھی شوگر ہے، لیکن میں اس کو ایک اچھے طریقے سے اور کیسے مینج کر رہا ہوں، وہ اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو شوگر جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شوگر جسم کے جس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہیں ہمارے پاؤں، کیونکہ ہمارے جو فٹ ہیں، پاؤں ہیں، وہ ہارٹ سے دور ہوتے ہیں اور جو شریانیں بلڈ کی سپلائی لے کے جاتی ہیں وہ کچھ تو کمزور ہوتی ہیں اور کچھ ان کو بلڈ کی سپلائی دور لے کے جانی پڑتی ہے، کیونکہ پاؤں جو ہے وہ ہمارے ہارٹ سے زیادہ دور ہے۔ اور جو شوگر والا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے اور پیشنٹ کا جو اعصابی نظام ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور شریانیں جو ہیں وہ اس کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہونے کی وجہ سے بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور جس حصے کو بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے اور جو ہمارے خون کی سپلائی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور مریض کا اعصابی نظام جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر رہتا ہے۔ اس وجہ سے پیشنٹ کو شوگر جو سب سے زیادہ جس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہمارے پاؤں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاؤں کی اچھی طرح حفاظت کریں۔ روزانہ آپ ڈاکٹر کو تو چیک نہیں کروا سکتے، لیکن آپ گھر میں اپنے گھر کسی ایک فرد کی ڈیوٹی لگا لیں، ٹھیک ہے نا، جو روزانہ شام کو یا رات کو ایک اپنے پاؤں کو اچھی طرح واش کریں، واش کرنے کے بعد خشک کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کے کسی فرد کو دکھائیں اور اس کو دکھائیں کہ پاؤں کے نیچے والی سائڈ چیک کرے کہ کہیں ادھر کوئی زخم تو نہیں بنا ہوا، کہیں کوئی پیپ تو نہیں پڑی ہوئی، ریشہ تو نہیں پڑا ہوا، کیونکہ جو شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کی امیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور جس جگہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہاں جراثیم زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ پیشنٹ جو شوگر والا ہوتا ہے ایک تو اس کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی بلڈ کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ اس کے بلڈ میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس وجہ سے جو جراثیم ہیں اس کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پیشنٹ کو اگر پاؤں کے اوپر زخم بن جائے تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کرے، ہو سکتا ہے کہ اس زخم کی صفائی کرنی پڑے، اور بعض اوقات کچھ پیشنٹ کو پاؤں کی فنگر بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے،
اور اس پیشنٹ کے ایکس رے بھی کروائے جاتے ہیں کہ جو ریشہ یا جو پس ہے وہ کہیں ہڈی کو تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ اگر ریشہ یا پس پیشنٹ کے پاؤں کی ہڈی کو لگ جائے تو بعض اوقات پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بچنے کا جو ایک ہی واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں۔ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے تو آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے سردیوں میں خاص کر جو شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، تو ان میں سے جو احساس ہے نا، جو چھونے کی حس ہے، وہ ان کے پاؤں میں سے بہت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شوگر والے پیشنٹ ہیں وہ اکثر آگ کے آگے بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کو پاؤں کے نیچے بلسٹر بن جاتے ہیں، اور جس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے، اکثر شوگر والے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے چہرے سے زیادہ آپ نے اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ روزانہ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ پاؤں کو واش کرنا ہے۔ پاؤں کو واش کرنے کے بعد اس کے اوپر پیٹرولیم جیلی لگانی ہے۔ پیٹرولیم جیلی لگانے کے بعد آپ نے کاٹن کی جو سافٹ ساکس ہوتی ہیں وہ پہن لینی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ شوگر والا مریض اس طرح کی کوئی جوتا نہ پہنے کہ جو اس کی فنگر کے اندر لگے، کیونکہ اگر اس میں سے احساس تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے شوگر والے پیشنٹ کا، اور اگر وہ اس طرح کو کینچی چپل ٹائپ یا کوئی اس طرح کا جوتا پہنے گا کہ جو اس کی فنگر کے اندر لگے گا تو پھر اس کو ادھر زخم کر دے گا۔ ہمیشہ سافٹ تلے والا اور نرم جوتا پہنے، اور اس طرح کا کوئی جوتا نہ پہنے جس سے پیشنٹ کے کینچی چپل ٹائپ جو ہوتی ہے، تاکہ پیشنٹ کے اندر زخم نہ بن جائے اس کے فنگر کے اندر۔ اور روزانہ واش کرتے وقت ایک گھر کے کسی فرد کی ڈیوٹی لگائیں جو اس کا پاؤں چیک کرے کہ آیا کہ نیچے کوئی زخم تو نہیں بنا ہوا، کوئی پس تو نہیں پڑی ہوئی، کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی، تاکہ اس کو بر وقت علاج کروایا جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے زخم کو۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ تو آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا گیا تھا کہ ہمارا جو چینل بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو گائیڈ لائن دی جائے۔ اگر کسی پیشنٹ کو میڈیکل اسپیشلسٹ کے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، ہارٹ کے متعلقہ، چائلڈ اسپیشلسٹ کے متعلقہ، جنرل سرجری کے متعلقہ، اور خاص کر گائنی کے متعلقہ کوئی بھی پرابلم ہو تو لنک میں ہمارا واٹس اپ نمبر موجود ہے۔ کسی بھی ٹائم کمشنر روڈ سیالکوٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم SMS بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔